اب میں دعوت دے رہا ہوں مرکزی انجمن اندلیبان ریاض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بانی و سرپرست اور آج کی اس محفل کی صدارت بھی فرما رہے ہیں پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین ریاض شاہ صاحب سہروردی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بھائی تقریر کا موقع نہیں ہے، میں ایک بچے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان کے والد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان کے گھر بھی گیا تھا، فصیح الدین بھی گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار شناخ خان پیدا کر دیے ہیں روز ازل سے۔ یہ ان کی پیداوار اللہ کے فضل سے قیامت تک بڑھتی چلی جائے گی، یہ کم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہی کر رہا ہے، یہ اسی کی مہربانی ہے اور اسی آیت کے تحت۔ فصیح الدین سہروردی صلی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی اور نعت خوان حضرات اور بزرگوں اور اولیاء کرام اور اہل اللہ کی دعاؤں نے جو سرفرازی عطا فرمائی ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ بے شمار لوگ ان کے پڑھنے کے انداز کو پسند کرتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی بس فصیح الدین صاحب ہی پڑھیں، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں اگر فصیح الدین ہی کو سننا ہے تو صرف فصیح الدین کو بلاؤ، پھر کسی اور کو نہ بلاؤ، کیونکہ اور نعت خوان بھی فصیح الدین کی طرح نعت خوان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ درجات الگ الگ ہیں، نبیوں میں درجات ہیں، رسولوں میں درجات ہیں، اولیاء کرام میں درجات ہیں، ایک دوسرے سے فضیلت کا کچھ نہ کچھ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کسی کے بلند درجے کو دیکھ کر دل میں حسد کرنا یا بغض کرنا یا نفرت کرنا یا کسی اور غلط قسم کے جذبوں کو پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہتا جتنا چاہتا دے دیتا ہے۔ لہذا میں نے یہ دیکھا ہے کہ فصیح الدین صاحب کو جانے والوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور وہ عجیب قسم کی بات یہ ہے کہ ابھی چند دن ہوئے ایک بچہ، اس کی والدہ اس کی خالہ وغیرہ لے کر آئے ہوئے تھے میرے پاس، اور نام اس کا محمد اجمل رشید قریشی ہے۔ ان کے گھر بھی ہم گئے تھے، وہاں محفل نعت ہوئی تھی، بھلے میں فصیح الدین بھی تھے۔ اب اس بچے کو فصیح الدین سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ 4-5 روز ہوئے ان کی والدہ ان کی خالہ وغیرہ ہمارے گھر آئی، کہنے لگی جی ہر وقت آپ کو یاد کرتا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہتا مجھے فصیح الدین سے ملنا ہے۔ میں نے کہا فصیح الدین یہاں نہیں رہتے بھائی، وہ تو بہت دور رہتے ہیں۔ کہتے بس میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ 29 تاریخ کو آ جائیں، محفل نعت بھی ہے، آپ سے ملاقات ہو جائے گی، آپ کے والد سے ملاقات۔ یہ انہوں نے بڑا لمبا چوڑا خط بھیجا ہے، آئے ہوئے اور بچہ بھی آیا ہوا ہے، اور اس کے پڑھنے کا انداز بڑا عجیب قسم کا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ فصیح الدین کی نقل پوری نکالے،
اور اس انداز میں پڑھتا ہے، پڑھنے کی بڑی کوشش کرتا ہے اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے. تو اس دن بھی میں نے اس سے 2-3 نعتیں سنی، 2 شعر سنے، اور اس نے اسی انداز کو اپنانے کی کوشش کی. اور فصیح الدین صاحب کے انداز کو تو پاکستان میں بہت سے نعت خانوں نے اپنایا ہے. الحمدللہ یہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت ہے کہ یہ فخر کی بات نہیں ہے. فصیح الدین نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دعا مانگی تھی. میں سمجھتا ہوں وہ دعا قبول ہو گئی، اس لیے دعا مانگی تھی، یا رسول اللہ لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، مجھے آپ نعت کا حافظ بنا دیں. اور یہ نعت کا حافظ ہو گیا ہے. 1-1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2-2 گھنٹے، یہ ایک ہی ٹون میں، ایک ہی آواز میں یہ کئی نعتیں اللہ کے فضل کر میں پڑھ جاتا ہے. اور لوگ اس کے سننے سے بالکل نہیں اکتاتے، بلکہ کہتے پڑھتے ہی رہو. تو بچے بھی اس کے چاہنے والے، عورتیں بھی چاہنے والے، نوجوان. میں نے ان کے بعد جگہ پر استقبال بھی، دیکھو میرا بیٹا ضرور ہے، لیکن جو بات حق ہے وہ کہنا جرم تو نہیں ہے. میں نے چند جگہ پر جا کے دیکھا عجیب قسم کا استقبال ہوتا ہے، اور لوگ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا کر دیں گے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آخر اولاد کو دیکھ میں کہتا ہوں بھائی ذرا سنبھالو، کیا کر رہے ہو، گرے جانے اس کو. بڑے بڑے علماء کا استقبال میں نے ایسا نہیں دیکھا جیسا فصیح الدین کا دیکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور آپ کی دعا ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اب وہ بچہ جو فصیح الدین کا دل سے عاشق ہے، دل کا چاہنے والا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں سہروردی سلسلے میں داخل ہو جاؤں. اور وہ آیا ہے، اور اس کے باپ کا یہ خط ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ 29 تاریخ کو محفل نعت ہے، آپ کے گھر میں میری بیوی آئی، میرے بچے آئے، آپ نے کہا کہ 29 تاریخ کو آ جانا، تو ہم آ گئے. تو میری خواہش ہے کہ آپ اس بچے کو بھی 4-5 منٹ دے دیجئے اور ذرا اس کے انداز کو دیکھیے کہ فصیح الدین کا انداز کو کیسے اپناتا ہے. آؤ بڑے آؤ. محمد اجمل رشید اور تھسلا ہے، آ جاؤ. بس جیسے فصیح الدین پڑھتا ہے ویسے پڑھ کے دکھاؤ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیری لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کبھی مناؤ درتے بولا او مکی مدنی. کبھی غریب مانگے در پہ بولا او مکی مدنی. امید آتی کو چرکان نبھاؤ گے. کب آئے گا لمحہ، کب آئے گی وہ چاہت، کب آئے گی وہ چاہت. ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے.
पटू दिलाते चूना शाबाश भाई, ये बहुत दूर से आए थे इनको। इसके अलावा गुजारिश ये है कि जिन हजरात के अस्माए गिरामी खाव मुकामी है, हमारे मेहमान बुजुर्ग हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें भी मौका दिया जाए, ऐसा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि नाज खानों की तादाद कोई कम नहीं है। मेहमान जिनके नाम लिखे गए हैं, हम उनको किस तरह नज़रअंदाज कर दें और किस तरह उन हजरात को मौका दें कि जिनके नाम हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं है या पोस्टर में शामिल। आप नाराज न हो, जिस किसी ने पढ़ना होता है उसको चाहिए कि 1 महीना 2 महीना पहले से राब्ता कायम करे, फिर उसको सुना जाए, फिर देखा जाए कि ये मैं कैसे पढ़ता है, उसके नाम हम लिख देंगे। लेकिन इस तरह रुक के आप चाहे 10,000 भेजे, मैं किसी को मौका नहीं दे सकता। जो मेहमान नाज खान है, खावा मुकामी है, मुकामी भी तो कई रह जाते हैं, लेकिन जो 12,000 से पूरे 4 शुरू से आए हैं, उनका आपके सामने आना ज़्यादा है। बाकी तो सब मेरे बच्चे अगर कोई रह भी जाए तो कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला चंद मिनट के बाद, थोड़ी वक्फे के बाद आपके सामने मेहमानों की आमद शुरू हो जाएगी। अभी कोई प्रोग्राम है जो आप करें, क्या है? खुतबा मैं ऐलान हो गया, बस ठीक। हज़रात गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम का ये सदका है कि हमारे इस प्रोग्राम को 30 बरस हो गए। 30 साल में ये नात कहाँ से कहाँ पहुंची है, ये सबके इल्म में है, इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। एक दारुल उलूम में मुझे उनकी तकरीब पर दावत दी गई थी। बेशुमार उलमा थे, पूरा इतना बड़ा स्टेज, बड़ा स्टेज भरा हुआ था और बेशुमार मखलूक थी। मुझे चूंकि दावत आई थी, मैं भी चला गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले पाक के सदके में सफ़े अव्वल में मुझे जगह मिली। और जब अजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि 60-70-80 उलमा है और ये हमारी तकरीब सनद है जो सालाना तुलबा या फारगुल तहसील है, तजवीद में, सर्फ व नहव में, हदीस में, कुरान में और दरस निज़ामी में, उनको ये सालाना सर्टिफिकेट और दर्स और दस्तार बंदी की ये तकरीब है। इसलिए अगर हम तमाम उलमा को 5-5 मिनट भी दें तो वक्त काफ़ी सर्फ हो जाएगा, वो हमारा मकसद फौत हो जाएगा। लिहाजा तकरीरें 1-2 ज़रूरी होंगी, बाकी तमाम उलमाए किराम तशरीफ लाए, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन रियाजुद्दीन साहब से दरख्वास्त है कि वो तिलावत के बाद कोई अपनी मखसूस नात हमें जरूर सुनाए। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि अजमदुल नाज़ रसूल ने जो सुना खाने का सिलसिला शुरू किया है, उसकी खुशबू से मौलाना साहब ने कराची को महका दिया है। ये बात मुझे उनकी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, वो आलिम दीन थे, हमसे सीनियर थे, हमसे ज़्यादा उनकी फजीलत है। मैंने कहा कि नात तो बाद में सुनाओगे, लेकिन आपने ये जो बात कही है कि जो फरोगनात का सिलसिला हमने शुरू किया था वो सिर्फ कराची तक ही महफूज रह गया है और कराची को ही महका दिया। महका हजरत पाकिस्तान का कोना कोना महक गया है। पाकिस्तान से बाहर अरब अमारात, बरतानिया के बड़े बड़े शहर, साउथ अफ्रीका की बड़ी बड़ी रियासतें, अमेरिका की रियासतें, ऑस्ट्रेलिया की रियासतें, पता नहीं कहाँ कहाँ अल्लाह के फजल करम से ये नात का पैगाम पहुँचा है। और इसी महफिल की और इसके बाद जो कराची में अहम महफिलें होती हैं, उनके वीडियो कैसेट और अच्छे अच्छे नात खान फजी साहब के साथी, जिनमें खुर्शीद साहब भी हैं, क्या वो इस्माइल सिद्दीक इस्माइल साहब हैं और दूसरे हमारे सईद हाशमी साहब हैं
مرحوم افغانی صاحب ہیں، جتنے بھی مشہور نعت خانے سب کے ویڈیو آڈیو کیسٹ اور بڑی بڑی اہم محفلوں کی کیسٹ پوری دنیا میں گئے۔ آپ کو کبھی خدا موقع دے رہا ہے تو آپ کسی غیر ملک میں جا کر کسی مسلمان کے گھر میں جائیں تو آپ کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کسی کراچی کے نعت خان کی آواز آپ سن لیں۔ میں نے کہا یہ آپ نے بخل کیا ہے کہ صرف کراچی تک کو مہکانے کی بات کی ہے، پوری دنیا اس نعت سے مہک گئی ہے۔ تو یہ 30 سالہ جدوجہد نے جو نعت خوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منزل مقصود پر پہنچایا، یہ اسی کی مہربانی ہے اور صدقہ ہے اس کے محبوب کا، اور یہ اولیاء کرام کی دعاؤں کا صدقہ اور آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ کرم ہے کہ حضور نے اپنے محبوب کی نعت کے صدقے میں ہمیں نوازا ہے، ہمیں عزت دی ہے، آبرو دی ہے، شہرت دی ہے۔ تمام نعت خانوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری کسی خدمت کا صلہ ہے کہ نعت خانے کو فروغ ملا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ اس نے کہا ہے کہ محبوب میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، تو وہ بلند ذکر کرنے کے طور طریقے بھی اس نے بنا دیے ہیں کہ نعت خانی کے ذریعے سے بھی حضور کا ذکر جو بلند ہو رہا ہے، یہ بھی وہی کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، 30 برس ہو گئے یہاں تک کہ میں بہت کمزور بھی ہو گیا ہوں، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، اور ہمت بھی میری پست ہو گئی۔ بعض اوقات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھ سے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا جاتا، آپ میری جگہ کسی اور کو لے لیں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محفل جو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سہروردی سلسلے کے بے شمار افراد کام کرنے کے لیے عطا کیے ہیں، بے شمار، جو دن رات اس محفل کے لیے کوشش کرتے ہیں، خود بھی پیسے دیتے ہیں، اپنے حلقے سے بھی لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعت خانوں کے لیے ہی دیتا ہے، میرے لیے نہیں ہوتے وہ۔ یہ جو بھی کچھ مجھے ملتا ہے یہ اسی محفل میں سجانے والے اور اس محفل کے آنے والے اور اس محفل کا نظام جو بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ ہی کی مالی خدمات کا نتیجہ ہے۔ تو حضرات، یہ سیرہ تو آپ کے سر ہے، میرے سر تو نہیں ہے۔ بہرحال میں بعض اوقات بالکل بددل ہو جاتا ہوں اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی ضعف کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ یہ آخری محفل ہے، کسی خاص وجہ سے نہیں۔ یاد رکھیں، کوئی آپ کسی دل میں شک شبہ نہ کرے، یہ محفل جب تک پوری طرح پر نہیں ہو جاتی مجھے اتنی ٹینشن رہتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری میں اپنی سمجھتا ہوں، حالانکہ کام کرنے والے میرے بے شمار دوست ہیں، سارے شور وردی ہیں، ایک بھی غیر شور وردی نہیں ہے۔ 10,000 5,000 5,000 6,000 کا اللہ تو شور وردی دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا خرچ 1 لاکھ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے مجھے یہ پیسے عطا کرتا ہے کہ مجھے پیسے کی تو بالکل فکر ہی نہیں ہوتی، بڑے آرام سے مل جاتے ہیں، اور ملتے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں، اور انہی احباب کے لیے جو تشریف لاتے ہیں، اس میں میرا حصہ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ میری طرف سے خدا کی مہربانی، وہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، کوئی حصہ میری طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو میں بعض اوقات اب کسی جگہ جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کل بھی میرے وہاں حیدرآباد سے ہم آ رہے تھے، ایک جگہ چائے پینے ہوٹل میں بیٹھ گئے، کوٹے کے احباب بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا پروگرام ستمبر میں ہوگا، میں کہا اب میں کہیں نہیں ہوں۔ اب میری ہمت کو جواب دیتی جا رہی ہے، 86 سال سے بھی زیادہ عمر میری ہو گئی، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس عمر میں بھی وہ مجھ سے کام لے رہا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تاہم میرے دوست اور میرے ساتھی مجھے اس قسم کا اعلان کرنے سے روکتے ہیں کہ یہ اعلان ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اور آپ کی زیر نگرانی یہ سلسلہ جب تک چلتا ہے اللہ کرے چلتا ہی رہے۔ اس لیے میں نے یہ ایک نیا پروگرام سوچا ہے، اگر خدا کو منظور ہوا تو، اور آپ حضرات یقیناً تعاون کریں گے، اور میرے سہروردی بچے جو ہیں، میں تو ان کے لیے ان گنت دعائیں مانگتا ہوں
سوتے وقت تک ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ یہ تمام شور بندیوں کی بہار ہے بغدادی مسجد کے اندر اور باہر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں بڑے خلوص اور بڑی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے دوران یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر زیادہ حصہ جو ہوتا ہے وہ منور علی فیکٹو گروپ اینڈ انڈسٹریز کا سب سے زیادہ حصہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ یہ 1 لاکھ یہ 20,000 یہ 25,000 جو خرچ ہوتا ہے، اس میں بڑی رقم جو ہوتی ہے یہ منور علی صاحب فیکٹو کی ہوتی ہے، جو فیکٹو گروپ انڈسٹریز کے مینیجر ہیں، مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو رزق روٹی عمر میں بے حد برکت فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنے خزانچی کو یہ ہدایت کی ہے کہ مولانا ریاض صاحب کی طرف سے جو لسٹ آئے وہ لسٹ چاہے 10 لاکھ کی ہو دینا ہے بس، اور کوئی بات نہیں۔ حالانکہ اتنے پیسے نہیں ہوتے، بہرحال جو بھی کچھ ہوتا ہے اس میں بڑی رقم انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے واحد بن ہاشم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، وہ اخبارات کے ذریعے سے ہمارے ساتھ بے حد تعاون کرتے ہیں، اور ان کے لیے خاص طور پر آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو اور ان حضرات کو جو اس محفل کے سجانے میں انتظار میں رہتے ہیں، انتظار میں لوگ کہتے ہیں بتائیے علامہ صاحب کو خدمت بتائے کیا ہے، ہمارے لائے کیا خدمت ہے؟ میں کہتا ہوں پیسے نہیں چاہیے، آپ یہ کام کر دیں، آپ یہ کام کر دیں، آپ یہ کام کر دیں، آپ یہ کام کر دیں۔ تو اس لیے میں نے ایک نیا پروگرام سوچا ہے، اس سے آپ اگر اتفاق کریں گے تو پھر آپ کو مکمل طور پر مزید تعاون کرنا پڑے گا۔ وہ پروگرام نیا یہ ہے کہ سال میں صرف یہی ایک محفل نہ ہو بلکہ ایک محفل اور بھی ہونی چاہیے۔ وہ کس نام سے؟ وہ نام ہوگا خلفائے راشدین اور شہدائے کربلا کے اعزاز میں کل پاکستان محفل منقبت۔ یہ انشاءاللہ ہوگی۔ خلفائے راشدین اور شہدائے کربلا کے اعزاز میں کل پاکستان محفل منقبت۔ تلاوت قرآن کے بعد سرور کائنات کی نعت برکت کے لیے شروع ہوگی، اور اس کے بعد جو نعت خانہ آئے گا وہ صرف منقبت ہی پڑے گا۔ کوئی ابو بکر صدیق کی شان میں، کوئی عمر فاروق کی شان میں، کوئی عثمان کی شان میں، کوئی علی رضی اللہ عنہ۔ کوئی امام حسین کی شان میں، کوئی فاطمہ الزہرا کی شان میں، کوئی علی مرتضیٰ کی شان میں، کوئی 12 امام ائمہ اربعہ علاوہ 12 امام اہل بیت، امام جعفر صادق حضور کی آل اولاد اور اہل بیت کے فضائل کی منقبتیں پڑھی جائیں گی، خلفائے راشدین کی منقبتیں پڑھی جائیں گی۔ یہ ایک بالکل نیا پروگرام ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی ہی ہوگا۔ 22 مارچ کی محفل تو اپنی جگہ ہے، یہ پروگرام نیا میرے ذہن میں خدا نے ڈالا ہے، کیونکہ خدا کی طرف یہ بات آئی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے۔ بس ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ محفل جو ہوگی وہ 22 مارچ کو ہوگی۔ یہ مارچ میں 2 سال کی محفل اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارے انجمن دیوان ریاض رسول کے بعد ممبران عہدیداران بالخصوص سید محمد فصیح الدین رسول بردی اور بعض اوقات یہ گناہگار بھی اللہ اس کے رسول کے کرم سے حج کو چلے جاتے ہیں، اور یہ 22 تاریخ حج میں شمار ہوتے ہیں۔ اب یہ 22 تاریخ اگلے سال خالی ہوگی، اور حج جو ہے 22 مارچ سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ سال یہ محفل 22 مارچ کو ہوگی، اور محفل کل پاکستان محفل منقبت اس کا اعلان بھی اخبارات کے ذریعے سے، اشتہارات کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ آپ جب یہاں سے جائیں اس نئے پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا فرما کے جائیں۔
اللہ آپ کو دین دنیا کی سعادت اور برکت سے سرفراز کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین یا شاہ صاحب سہروردی 30ویں کل پاکستان محفل نعت سے خطاب فرما رہے تھے۔ سامعین محترم